اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین، حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے اخوت۔ کوسچن یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم قرآنی کے تحت اختلاف رنگ و نسل مٹا کر تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے اوپر مفصل تبصرہ کریں۔ اخوت عربی زبان کے لفظ اخن سے بنا ہے، جس کے معنی بھائی کے ہیں۔ اس طرح اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو بھائی چارہ تشکیل پاتا ہے اس کو اسلامی اخوت کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اسلامی نظریہ ہے، رنگ، نسل اور علاقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، خواہ وہ کسی رنگ یا نسل یا علاقہ یا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ اسلامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ اخوت از روئے قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اب تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ دلوں میں الفت کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت سنیے گا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زور آور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے۔ دلوں کے اندر الفت پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر ہی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اخوت از روئے حدیث۔ اخوت کے متعلق درج ذیل احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ویخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تقوی کی جگہ یہاں ہے،
تقوی کی جگہ یہاں ہے، تقوی کی جگہ یہاں ہے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جو لوگ باہم محبت رکھتے تھے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی بزرگی اور عظمت کی قسم آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے گا، تم مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر باہم محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر باہم شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے۔ اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث پاک، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پانچویں حدیث پاک ہے، جو شخص اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ چھٹی حدیث پاک سنیے گا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ اخوت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اخوت نسبی اور ایک ہے اخوت اسلامی۔ اخوت نسبی جس کی بنیاد نسب اور خون پر ہوتی ہے، اخوت اسلامی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سنیے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کی کیا صورتحال تھی؟ قبل از اسلام سارا عرب گروہوں میں تقسیم تھا اور قبائل کی آپس میں دشمنیاں صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ ایک قبیلے کا فرد دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ مولانا حالی نقشہ یوں کھینچتے ہیں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل معاشرے میں جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درس اخوت و محبت دیا اور مختصر سے عرصے میں معاشرے کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست، بیگانوں کو یگانہ اور خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اہل عرب کی نسل در نسل کی دشمنیاں ختم ہو گئیں اور نفرتوں کی جگہ محبتوں نے لے لی۔ اس طرح اسلام نے تمام عرب کو اخوت کی لڑی میں پرو دیا۔ ہجرت مدینہ اور رشتہ مواخات، جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ لٹے پٹے قافلے کی مانند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مقامی مسلمانوں، انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ ہر انصار نے، یہاں یہ سمجھ لیجئے انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں پہلے سے مقیم تھے، انصار کا معنی ہے مددگار، اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین کا معنی ہے ہجرت کرنے والے۔ ہر انصار نے نہ صرف اپنی دولت اور جائیداد میں مہاجرین کو شامل کر لیا بلکہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، اس نے مہاجر مسلمان سے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس اخوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ انصار مدینہ نے اس قدر کمال ایثار اور اخوت کا ثبوت پیش کیا کہ بارضا و رغبت خوشی خوشی اپنے مکانات، اپنے باغات، جائیداد اور کاروبار میں
اپنے مہاجر بھائیوں کو برابری کی سطح پر شریک کر رہے تھے، مگر یہاں ایک پہلو ذہن نشین رہے، مہاجرین کی خودداری کا عالم کیا تھا۔ مہاجرین صحابہ باضمیر تھے، باکردار تھے اور خوددار تھے۔ اگر یہ لالچی ہوتے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ آتے۔ یہ تو اپنا سب کچھ، گھر بار، جائیدادیں، کاروبار، ساز و سامان مکہ چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام کی اشاعت کی خاطر مدینہ منورہ آئے تھے۔ ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کرنا تھا۔ مہاجرین کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ وہ انصار کی طرف سے ملنے والے مکانات، باغات، کھیتیوں، مویشیوں اور ساز و سامان پر ہمیشہ کے لیے قابض ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی اور جد و جہد کی، اور انصار صحابہ سے کہا ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو۔ یہ بڑا تاریخ ساز قول ہے۔ صحابہ اکرام، مہاجرین صحابہ اکرام نے کہا ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو، ہم تجارت یا مزدوری کریں گے اور اپنا پیٹ پالیں گے، یعنی تمہارے اوپر بوجھ بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ مہاجرین کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجرین جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے انصار کی طرف سے ملنے والی تمام چیزیں واپس لوٹا دیں۔ جنگ یرموک میں اخوت کا اعلیٰ ترین منظر۔ ایک صحابی اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے، پانی لے کر زخمی بھائی کے پاس پہنچ گئے، اتنے میں ساتھ ہی ایک دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ زخمی بھائی نے اشارہ کیا پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کے پاس پہنچے، اسے پانی پلانے لگے تو اتنے میں تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی، اس نے اشارہ کیا پہلے اس کو پلاؤ، اس کے پاس پہنچے تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور آخر میں جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمیوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ان تینوں کی سرگزشت کہانی سنی تو رو کر فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، تم نے آخری لمحہ بھی ایثار و قربانی اور اخوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بقول اقبال یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ نظام اخوت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ اسلام ایک عالمی دین ہے اور اس کے ماننے والے عرب ہوں یا عجم، گورے ہوں یا کالے، کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، سب بھائی بھائی ہیں، اور ان کی اس اخوت کی بنیاد ہی ایمانی رشتہ ہے، اور اس کے بالمقابل جتنی اخوت کی بنیادیں ہیں سب کمزور ہیں اور ان کا دائرہ نہایت محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور سنہری دور میں جب بھی ان بنیادوں کا آپس میں تقابل و تصادم ہوا تو اخوت اسلامیہ کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی۔ اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے اس کا مقصود ہی یہی ہے کہ رشتہ اخوت مضبوط ہو اور غریبوں کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑیں، ورنہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ بھائی چارے کو مستحکم کرنے والے عوامل: نمبر 1 محبت، نمبر 2 حسن خلق، نمبر 3 مومن کو معاشرے کا جزو سمجھنا، نمبر 3 رحم کرنا، نمبر 4 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بھائی چارے کو تباہ کرنے والے عوامل: نمبر 1 لڑائی جھگڑا اور قتال، نمبر 2 نفرت اور کینہ، نمبر 3 حسد، نمبر 4 غصہ اور ظلم، نمبر 5 خود غرضی اور مفاد پرستی، نمبر 6 نسلی تفاخر اور تکبر، نمبر 7 بلا تحقیق خبر آگے پہنچانا، نمبر 8 تمسخر، عیب جوئی، بہتان تراشی، برے القاب سے پکارنا، نمبر 9 غیبت، نمبر 10
بدگمانی اور تجسس، یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جو انسانوں کے اندر اخوت کو دراڑ پہنچاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اخوت کے رشتے کو فروغ دیں۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے وہ اخوت اسلامی کا کمزور ہونا ہے، وہ رشتہ اخوت کا کمزور ہونا ہے۔ آج دھڑے بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، آج تصادم ہیں، آج کلیشز ہیں، آج اختلافات ہیں، آج مخالفتیں ہیں، یہ سارا کچھ عروج پہ چل رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی خیال کریں، اپنا بھائی تصور کریں، اور اپنے سگے بھائیوں جیسا ہر مسلمان کے ساتھ اپنے سگے بھائیوں جیسا سلوک کریں۔ نفرتوں کی دیوار کو گرا دیں اور محبتوں کے پھول ہر طرف بکھیریں، اخوت کے پھول ہر طرف بکھیریں۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر آج کی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلامی اخوت کے نظام کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔